آزاد کشمیر میں اور گلگت و بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت قائم کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جس ویژن کے تحت یہ حکومتیں قائم ہوئی ہیں، یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان دو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور کشمیری ہمارے بھائی مقبوضہ کشمیر میں جو رہتے ہیں ان کے لیے وزیر اعظم کا یہ پیغام کہ ان کا وکیل ہوں، ان کا سفیر ہوں اور ان کا محسن وہ ہمارے محسن نکلے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کر دیں گے۔ اس موقع پر وزیر امور کشمیر علی امین خان گنڈاپور، ممبران اسمبلی، اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی، مختلف محکمہ جات کے سربراہان اور اعلیٰ سول حکام سمیت سیاسی کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس سے پہلے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نئے قائد ایوان کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ 52 کے ایوان میں سے 48 حاضر ممبران اسمبلی نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے عبدالقیوم نیازی 33 ووٹ لے کر قائد ایوان منتخب ہو گئے۔ ان کے مد مقابل متحدہ اپوزیشن کے چودھری لطیف اکبر نے 15 ووٹ حاصل کیے۔ نو منتخب قائد ایوان نے کہا کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی سمیت عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے از سر نو منصوبہ بندی کریں گے۔ انہوں نے آزاد کشمیر میں حقیقی احتساب کا عمل شروع کرنے کا عندیہ بھی دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے سب سے پہلے قومی ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ بات چیت کے دوران کہا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے سفارتی سطح پر اور اخلاقی طور پر کہ کشمیریوں کے اس مسئلے کے ہم لے کے آگے چلیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ والی جب حکومت ہو اور پھر اپنی حکومت ہو تو ہم انشاءاللہ اپنے آزاد کشمیر میں جتنا بھی تعمیر و ترقی کا سلسلہ ہے وہ ان کے نیک انداز سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا۔